السلام علیکم. آئی ایم یور ٹیچر سر علی رضا. عزیز طلبہ، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کلاس سہم کا غزل نمبر 1. اس میں ہم شاعر کا تعارف دیکھیں گے. غزل نمبر 1 ہے، شاعر مولانا حسرت موہانی کی لکھی ہوئی ہے. غزل کہتے کس کو ہیں؟ غزل بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا. اسی طرح غزل کے ایک معنی ہرن کی چیخ کے بھی ہیں، یعنی شکار کے وقت ہرن کے گلے سے نکلنے والی درد بھری آواز کو غزل کہتے ہیں. اب غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. بعض اوقات ردیف کے بغیر بھی صرف قافیہ استعمال کرتے ہوئے غزل کہی جاتی ہے، جسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص کہتے ہیں بیٹا مختصر نام کو. جیسے کہ اس غزل میں شاعر کا نام حسرت موہانی ہے، وہ صرف حسرت استعمال کریں گے، یہ ان کا تخلص ہے. دیکھتے ہیں بیٹا شعر نمبر 1. مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، تیری طرف سے ملنے والی مصیبت میرے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بن گئی ہے، اور تیری چاہت، تیری تمنا مجھے راستہ دکھاتی ہے. یعنی کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ عشق کرنا آسان نہیں ہے، اس میں طرح طرح کے دکھ اور غم سہنا پڑتے ہیں، مگر مسلسل دکھ اور غم سہ کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غم نہیں رہتے بلکہ خوشی میں ڈل جاتے ہیں. گویا کہ رنج سے خوگر خوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آساں ہو گئیں. شعر نمبر 2 ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق کا راستہ دیار وفا یعنی محبوب نگر کی طرف جاتا ہے. اس راستے میں تند و تیز ہوا بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، اسے محبوب کی لو بھی خوشگوار احساس دیتی ہے. دراصل شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کے دیدار کے لیے عاشق عشق کی راہ میں بہت سی مشکلات اٹھاتا ہے. یہ مشکلات اسے معراج عطا کرتی ہیں. شوق دیدار میں گرم اور تیز ہوائیں بھی اسے نسیم سحر کے جھونکے لگتے ہیں. وہ وفا کے نشے میں مست آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور منزل کو پا لیتا ہے. مرزا غالب بھی عشق میں ایسی سرشاری کا اظہار یوں کرتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. یہ تشریح نوٹ کر لیں بیٹا.